ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے ووٹ چیک کرنے کا طریقہ، ووٹ کون دے سکتا ہے، الیکشن کی حتمی تاریخ کیا ہے اور اس کے نتائج کب دیے جائیں گے، پاکستان کے عام انتخابات سے جڑے اہم حقائق۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد اب چند ہفتوں کی دوری پر ہے۔ یہ ملک کی تاریخ میں 12ویں عام انتخابات ہیں جس کے نتیجے میں عوام کو حق رائے دہی کے تحت اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیجنے کا موقع ملے گا۔ ان انتخابات کے حوالے سے چند اہم حقائق اور سوالات کا جواب اس رپورٹ میں دیا گیا ہے۔ الیکشن کب ہوں گے؟ رواں برس 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں نئی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا قیام عمل میں آئے گا۔ تاہم یہ انتخابات کافی متنازع حالات میں منعقد ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک التوا کا معاملہ ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں سن 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست 2018 سے شروع ہوئی تھی اور اس کی 5 سال کی مقررہ مدت 12 اگست 2023 کی رات 12 بجے مکمل ہونا تھی۔ تاہم اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مقررہ مدت سے قبل ہی 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک ملک میں نگران حکومت کام کر رہی ہے۔ آئین کے تحت عام انتخابات اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن بعد ہونا تھے، تاہم سابقہ حکومت کی جانب سے مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کا انعقاد التوا کا شکار ہوا۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے جنوری 2023 میں 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں اور اس وقت سے وہاں نگران حکومتیں قائم ہیں۔ کتنی سیٹوں پر انتخابات لڑے جائیں گے؟ پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی 266 نشستیں جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی عام نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی کل نشستیں 577 تھیں۔ خواتین کے لیے مخصوص 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستوں کو ملا کر اب قومی اسمبلی کی مجموعی 342 نشستیں کم ہو کر 336 رہ گئیں۔ گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں اس تبدیلی کی ایک اہم وجہ قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا اور پھر اس کی 12 نشستیں کم کر کے 6 کر دی گئیں اور وہ خیبر پختونخوا کے کوٹے میں شامل کر دی گئیں۔ یوں اس صوبے کا قومی اسمبلی کا کوٹا 39 نشستوں سے بڑھ کر 45 تک پہنچ گیا، مگر قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئیں۔ یعنی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 169 سیٹیں درکار ہوں گی۔ کون سی بڑی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی؟ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی سمیت متعدد سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ تاہم یہ 3 جماعتیں 2018 کے الیکشن میں بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر تھیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ آزاد امیدواروں نے حاصل کیے تھے۔ اس بار الیکشن کمیشن کی انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں مل سکا تو اس جماعت کے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ یوں پی ٹی آئی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں سے بھی محروم رہے گی، جس کے لیے ان کا کسی دوسری جماعت سے الحاق ممکن ہے۔ اگر 2018 کے انتخابات کا نتائج کا جائزہ لیا جائے تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے مجموعی طور پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، جن کی تعداد 1,68,58,900 تھی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز نے 1,28,96,356 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پیپل پارٹی نے 69,00,000
815 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ آزاد امیدواران نے 60 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ متحدہ مجلس عمل 25 لاکھ ووٹ حاصل کر کے 5ویں نمبر پر تھی۔ تاہم تحریک انصاف کو ماضی کے انتخابات کے مقابلے میں اس بار مشکلات کا سامنا ہے۔ پارٹی سربراہ عمران خان جیل میں قید ہیں اور انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ عمران خان اس بار الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ ووٹ کون ڈال سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان کے 12,69,80,272 افراد بطور ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 26 کے مطابق ایک شخص انتخابی علاقے میں بطور ووٹر اندراج کا حقدار ہوگا اگر وہ پاکستان کا شہری ہے۔ نمبر 2، عمر 18 سال سے کم نہ ہو۔ نمبر 3، انتخابی فرشتوں کی تیاری، نظر ثانی یا تصحیح کے لیے دعووں، اعتراضات اور درخواستوں کو مدعو کرنے کے لیے مقرر کردہ آخری دن تک کسی بھی وقت نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ قومی شناختی کارڈ رکھتا ہو، کسی مجاز عدالت کی طرف سے ناقص دماغ قرار نہ دیا گیا ہو۔ سیکشن 27 کے تحت انتخابی وضاحت نوٹ، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی طرف سے جاری کردہ قومی شناختی کارڈ کو بطور ووٹر رجسٹریشن کے مقصد کے لیے یا الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے درست سمجھا جائے گا، باوجود اس کے کہ اس کی میعاد ختم ہو جائے۔ اپنا ووٹ کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ ووٹ کی تصدیق کرنا بے حد آسان کام ہے، شاید ووٹنگ کے عمل میں سب سے آسان کام یہی ہے۔ ای سی پی کی ویب سائٹ کے مطابق ووٹنگ لسٹ میں اپنی رجسٹریشن چیک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ایس ایم ایس سروس الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی نادرا کے تعاون سے عوام کو ایس ایم ایس سروس فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے شہری اپنی رجسٹریشن چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بیلنس کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، عوام شناختی کارڈ نمبر درج کر کے اور 8300 نمبر پر ٹیکسٹ میسج بھیج کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کے جواب میں خودکار پیغام موصول ہوگا جس میں 3 چیزیں ہوں گی: انتخابی علاقے کا نام، بلاک کوڈ اور سیریل نمبر۔ دوسرا طریقہ، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفاتر میں موجود لسٹ ہر رجسٹرڈ ووٹر اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر میں جا کر اپنی تفصیلات دیکھ سکتا ہے، جہاں حتمی ووٹر لسٹ دستیاب ہے۔ چاروں صوبوں میں ڈی ای سی کے دفاتر کے پتے یا رابطے کی معلومات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیاں، گزشتہ عام انتخابات سے اب تک کیا بدلا اور آگے کیا ہوگا؟ 1 دسمبر 2023 تحریک انصاف بلے کے نشان سے محروم رہی تو کیا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ وہ الحاق کر سکتی ہے؟ عمران خان سمیت تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد، اب -1 انتخابات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ البتہ یہ مراکز سارا سال دستیاب نہیں ہوتے۔ ڈسپلے سینٹرز وہ مراکز ہیں جہاں ای سی پی ملک کے مختلف علاقوں میں جب بھی ضرورت محسوس کرتا ہے تو تقریباً 21 دنوں کے لیے قائم کرتا ہے۔ جہاں تک پنجاب اور کے پی کے 2023 کے صوبائی انتخابات کا تعلق ہے تو اب ڈسپلے سینٹرز قائم نہیں کیے جائیں گے۔ الیکشن کا نتیجہ کب آئے گا؟ 8 فروری کو انتخابی عمل مکمل ہونے کے ساتھ ہی ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ پہلے پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ مرتب کیا جائے گا اور مرحلہ وار الیکشن کمیشن کی جانب سے ہر حلقہ کا انفرادی نتیجہ شائع کیا جائے گا۔ عام طور پر اس عمل کو مکمل ہونے میں 24 گھنٹے تک کا وقت لگ جاتا ہے، تاہم 2018 کے انتخابات کے بعد نتائج سامنے آنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی تھی، جس پر اس وقت کے الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ نتائج کو مرتب کرنے والے آر ٹی ایس سسٹم نے کام چھوڑ دیا تھا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہیں
تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تک اپنے ہوسٹ شعیب ندیم معاویہ کو ہسٹوریکل پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ۔